اس ماڈیول میں ہم آپ کو فائلوجنی کے بارے میں بتائیں گے کہ فائلوجنی ان ورٹیبریٹس کے اندر کس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے. ابھی ہم نے پریویس لیکچرز میں بات کی فائلم کے بارے میں، کلاسز کے بارے میں، کلاسیفیکیشن کے بارے میں. ابھی ہم فائلوجنی کے سلسلے میں آپ کو یہ بتائیں کہ فائلوجنی کیا ہے. فائلوجنی وہی اینسیسٹرل اسٹڈی. اب فائلم کو لے لیں، کلاسز کو لے لیں، کسی بھی اینسیسٹرل اسٹڈی کو لینے کے لیے نہ ہم فائلم کو لے سکتے ہیں اینیمل کنگڈم میں، نہ ہم کلاسز کو لے سکتے ہیں. ہم کس چیز کو لے سکتے ہیں فائلوجنی کی اسٹڈی میں؟ وہ ہے اسپیشیز. اسپیشیز آپ کو پتا ہے کلاسیفیکیشن کے اندر اسمالسٹ یونٹ ہے کلاسیفیکیشن کا. تو اسپیشی کے لیول پر ہم جو ہے فائلوجنی کو اسٹڈی کرتے ہیں. اب جو اسپیشیز کا گروپ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپیشیز کے گروپ کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن. تو فائلوجنی بھی ہم اسٹڈی کریں گے پاپولیشن کے لیول پہ، یعنی ہم اسمالر ٹیکسونمک یونٹ اسپیشیز کے لیول تک اسٹڈی کریں گے. جو ہائر ٹیکسونمک یونٹس ہیں، فائلم، کنگڈم، اس لیول تک ہم فائلوجنی کو اسٹڈی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فائلم ہے، کلاسز ہیں، نارملی ایون دو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اینسیسٹرل اسٹڈی کیا ہوئی، کسی آرگینزم کی فائلم کی اینسیسٹرل اسٹڈی کیا ہے. اس کے اندر ہم ان کو کاؤنٹ تو کر سکتے ہیں، فائلم کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کلاسز کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ایک لانگ ایوولوشنل ہسٹری جو ہے وہ بھی ہمیں بتا سکتی ہے کہ ٹیکسونومی میں فائلم، جینس اس بیس تک کیسے اسٹڈی ہوئی. یعنی جنرا کا بھی آپس میں کمپیریزن ہو سکتا ہے، کنگڈم کا بھی آپس میں کمپیریزن ہو سکتا ہے. اور جتنے بھی کسی بھی گروپ آف اینیملز کے ماڈرن ریپریزنٹیٹیوز ہیں، اب دیکھیں ہر فائلا ہے، پروٹوزوا ہے، آرتھروپوڈا ہے، کائنوڈرمیٹا ہے. ہر فائلم کے اندر اینیملز کے کچھ ایسے ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو بہت پہلے تھے، ان کو ہم کہتے ہیں اینسیسٹرل اینیملز. اور کچھ ایسے ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو ہمیں آج کل ملتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ریپریزنٹیٹیوز، کہ ہر فائلم کے کچھ ماڈرن ریپریزنٹیٹیوز بھی موجود ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں، آپ کو فائلوجینیٹک ٹری یاد ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیس پہ ایسے اینیملز ہیں جو کہ انسیسٹرل ہے، اور ٹپ کے اوپر اس ٹری کے، جس طرح سے ایک ٹری ہے اس کی برانچز ہیں، کچھ نیچے ہیں کچھ اوپر ہیں. اب جو اوپر برانچز ہیں ٹپس کے اوپر وہ اینیملز ماڈرن ہیں، اور جو اس کی بیس پہ ہیں وہ اینیملز ہیں جو کہ انسیسٹرل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ٹری برانچ کے اندر بھی ہم کسی بھی کنگڈم کا یا فائلم کا ٹری برانچ دیکھیں تو اس ٹری برانچ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کون سے اینیمل انسیسٹرل ہیں اور کون سے اینیملز ماڈرن ہیں. اب وہ لوگ جو زوالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں زوالوجسٹ. زوالوجسٹ کیا کرتے ہیں؟ نارملی وہ انسیسٹرل اینیملز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے ماڈرن ریپریزنٹیٹیوز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اور جو ان کے پھر ہم کریکٹرائزیشن کرتے ہیں ہر فائلا کی، وہ ماڈرن گروپس پہ بھی بیس کرتے ہیں اور انسیسٹرل پہ بھی بیس کرتے ہیں. لیکن کبھی بھی ہم اس میں جب ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں آگے، جیسے جیسے ہم اسی کورس آؤٹ لائن میں آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انسیسٹرل کو صرف ہم پریلیمنری اسٹڈی کے لیے ہی یوز کریں گے، لیکن جب ہم ہر فائلہ کو ان ڈیٹیل یا ان ڈیپتھ میں پڑھیں گے تو پھر ہم ماڈرن ریپریزنٹیٹیوز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور اسی ماڈرن ریپریزنٹیٹیوز کے مختلف سٹرکچر دیکھیں گے، اس کے مختلف آرگنز کے فنکشن دیکھیں گے، اور اس کی ایکالوجی کو ہم اسٹڈی کریں گے. اس کے علاوہ اور ہمیں پرابلم زولوجی کی اسٹڈی میں کیا آتی ہے کہ ایوولوشنری ٹری کی جو ہے ریپریزنٹیشن ہے. ایوولوشنری ٹری کی ریپریزنٹیشن یا انٹرپریٹیشن ہر ایرا کے زوالوجسٹ نے مختلف کی. دیکھیں ڈارون کی اپنی تھیریز تھیں، لیمارک کی اپنی تھیریز تھیں، جو ماڈرن ٹیکسونومسٹ ہیں ان کی اپنی تھیریز تھیں. تو ہر ایرا میں جو زوالوجسٹ تھے انہوں نے کسی بھی ایوولوشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے اپنے آئیڈیاز دیے، اپنے اپنے میکینزمز جو تھے وہ ایکسپلین کیے. تو کوئی بھی حتمی نتیجہ جو ہے وہ کسی بھی تھیریز کو پڑھ کر ہم کنکلوڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک نالج کے اندر کوئی بھی اسٹڈی کسی بھی سائنٹسٹ کی ہو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ
ان تھیریز کی کچھ بھی مس لیڈنگ کنسیپٹس نہیں ہیں، کیونکہ ایولیوشن نے آہستہ آہستہ جو کمپلیکسٹی تھی جانداروں کے اندر اس کو ریڈیوس کیا. پہلے آرگینزمز زیادہ کمپلیکس تھے، ان کی اناٹمی، فزیولوجی، اسٹرکچرلی وہ ڈفرینٹ تھے آج کل کے جانداروں سے، لیکن ایولیوشن کے ساتھ ساتھ اینیملز کی کمپلیکسٹی ریڈیوس ہوئی اور ان کے کچھ ایسے باڈی کے اسٹرکچر جو تھے they were failed to cope with the modern situation. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے کیسز میں ایولیوشن ہمیں فینوٹائپس کے بارے میں نہیں بتاتی کہ کس طرح سے کن کنڈیشنز میں جانداروں میں چینجز آئیں، اور ان چینجز کے نتیجے میں کچھ جاندار جو تھے وہ آہستہ آہستہ ایکسٹنکٹ ہو گئے. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ڈائنوسورز. ڈائنوسورز آپ دیکھیں ایک ایرا تھا ڈائنوسورز کی، ہمیں ہر جگہ پہ بھرمار نظر آتی تھی اگر ہم ہسٹری دیکھیں، لیکن آہستہ آہستہ کنڈیشنز ایسی ہوئی کہ ڈائنوسورز ختم ہو گئے اور اس کو ہم کہتے ہیں اینیمل ایکسٹنکشن. اس کے علاوہ کچھ کامن ریپریزنٹیشن ہیں ہر اینیمل کے، انورٹیبریٹس کے، جن کے اندر مختلف برانچز، کبھی آپ ایک سائڈ پہ دیکھیں زیادہ برانچ جھکی ہوئی نظر آتی ہے، زیادہ جاندار تھے، پھر پیسج آف ٹائم کے ساتھ اس فائلم کے اندر جانور کم رہ گئے. اس کا ہمیں یہ ان سب باتوں سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایولیوشن کا پروسیس جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اور اس کنٹینیوس پروسیس سے جو اینیمل کی ڈائیورسیفیکیشن ہے وہ ہمیشہ انکریز کرتی ہے، اور جو پرانا ریکارڈ اینیملز کا ہمیں ایولیوشن میں ہیلپ کرتا ہے. فاسلز کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو اینشنٹ ریمینز ہیں اینیملز کے ان کو ہم فاسلز کہتے ہیں. تو ایولیوشن کی اسٹڈی میں فاسل ریکارڈ جو ہے اس آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. کچھ جو ہے ایکائنوڈرمس جس میں سی اسٹار یا اس کے ریلیٹیوز جو دیکھے فاسل ریکارڈ سے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پریویسلی ایکائنوڈرمس کے بہت زیادہ جاندار تھے، لیکن آج کل کے دور میں صرف اس کے چند ایک گروپ ہی رہ گئے ہیں جن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس کو ہم سارے پروسیس کو کیا کہیں گے؟ ایولیوشنری لینیج. اور ایولیوشنری لینیج جو ہے بہت سارے اور پروسیسز کی طرح یہ بھی ہمیشہ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف ہی جاتا ہے، اور انیشیل ڈائیورسیفیکیشن کے بعد بہت سارا ایسا پروسیس آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹنکشن. تو ایولیوشن، ڈائیورسیفیکیشن، ایکسٹنکشن، یہ تینوں پروسیسز جو ہیں ایولیوشنری میں امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے سائنٹسٹ جو کہ فاسلز کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پیلینٹولوجسٹ. اور یہ جو برانچ ہے جو فاسلز کی اسٹڈی میں انوالو ہے زولوجی کی، اس کو ہم کہتے ہیں پیلینٹولوجی. اب ایک بہت بڑا پیلینٹولوجسٹ تھا جس کا نام ہے اسٹیفن. اب اسٹیفن جو ہے اس نے بہت ساری ایولیوشنری فاسلز کو اسٹڈی کیا. فاسلز کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ کیا بیسز تھیں کہ مختلف ایکائنوڈرمز جو تھے وہ آہستہ آہستہ ایکسٹنکٹ کر گئے. میں بھی شروع میں بہت زیادہ پانی تھا جو کہ ان کو زندہ رہنے کے لیے ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرتا. آہستہ آہستہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایکویٹک لائف کم ہوتی گئی اور ٹیریسٹریل لائف جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی. تو ایکویٹک فانا کم ہو گیا اور ٹیریسٹریل فانا جو ہے وہ انکریز کر گیا. یہ دیکھیں آپ فائلوجنی، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے برانچز ہیں، لینیج ہیں، مونوفائلیٹک گروپس ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں مختلف اینیملز کے گروپس جو ہیں. ایمفیبینس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے، ممیلیا کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے، کونڈریکٹھیز، ایکٹینوٹیریگائی اور لیپیڈوسوریا. یہ وہ اینیملز ہیں جو کہ آج کل ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہم اگلے کورس آؤٹ لائنز میں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے.